تو جناب والا ہماری انٹری دیوسائی میں ہو چکی ہے اور اس وقت ہم پاکستان کے سب سے بڑے نیشنل پارک میں موجود ہے۔ یہاں سے 10 کلومیٹر سفر کرنے کے بعد مجھے ایک گاؤں ملا پکوڑا کے نام سے۔ اس گاؤں میں آپ کو پکوڑے نہیں ملیں گے، لیکن ایسے خوبصورت نظاروں کی کوئی کمی نہیں۔ پکوڑا گاؤں سے گزرتی ہوئی روڈ کے ساتھ ساتھ ایک خوبصورت لیکن خونخوار دریا بہتا ہے۔ اتنا خوبصورت صاف اور شفاف دریا میں نے پہلی بار دیکھا۔ یہ دیوسائی اور منی مرگ کا مشترکہ پانی ہے جو یہاں سے دریا کی شکل میں گزرتا ہے۔ آج کل پشاور میں بہت گرمی ہے اور میں اپنے پشاور کی گرمی یہاں پر چھوڑنا چاہتا تھا۔ دل کر رہا تھا کہ ایک ڈبکی لگاؤں، پھر دوسری اور پھر تیسری، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ابھی مجھے اوپر جانے کا پروگرام نہیں ہے اور میں کچھ سال مزید اس دنیا میں رہنا چاہتا ہوں۔ دریا کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھا کہ بکریوں کا ریوڑ آیا۔ ان میں سے ایک بکری کی حالت بہت خراب تھی تو میں نے فوراً درخت سے ایک ٹہنی توڑی اور اس بکری کو کھلائی۔ اس نے میرے کیمرے کو چوم کر میرا شکریہ ادا کیا۔ میں نے اسے کہا شکریہ ادا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، عید کے لیے آپ کو تیار کرنے والا ہوں۔ بکری نے بڑے غور سے دیکھنے کے بعد کہا، آپ انسان بڑے منافق ہو، بغیر مطلب کے کچھ بھی نہیں کرتے، اور میں لاجواب ہو کر وہاں سے چل پڑا۔ دیوسائی اب بھی بہت دور ہے اور بڑا سفر ابھی باقی ہے، لیکن راستے کے نظارے بہت دلکش ہیں۔ اس دنیا میں ہر انسان کسی نہ کسی ہوس میں مبتلا ہے، پیسے کی ہوس، نام کی ہوس، طاقت کی ہوس۔ میں بھی ایک ہوس میں مبتلا ہوں اور وہ ہے نظاروں کی ہوس۔ اس روڈ پر آپ 50-60 کی سپیڈ سے جا سکتے ہیں، لیکن میں 20-30 کی سپیڈ سے سفر کر رہا ہوں کیونکہ میں کوئی نظارہ مس نہیں کرنا چاہتا۔ واہ میرے مولا، واہ کیا بات ہے، کیا بات ہے یار اس جگہ کی، مزہ آ گیا یار، شاندار، زبردست، زندہ باد۔ یہاں پر 4 پہاڑ ہیں، 1 2 3 4، اور چاروں سے پانی آ رہا ہے، اس سائڈ سے بھی، وہاں سے بھی، یہاں سے بھی اور اس طرف سے بھی۔ اس وقت دوپہر کے 2 بجے ہیں۔ راستے میں جنگل بھی آیا، سبز بیابان بھی آیا، سڑک پر بہتا ہوا پانی بھی آیا، اور پانی کے اوپر بنا ہوا پل بھی آیا۔ نہیں آیا تو ہوٹل نہیں آیا۔ اسی وجہ سے میں راستے میں ہر کسی کو روک کر ایک ہی سوال پوچھتا رہا۔ السلام علیکم بھائی جان، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک بھائی جان۔ آگے ہوٹل کتنا دور ہے؟ یہ آگے چلم میں ہے ہوٹل، آدھا گھنٹہ اور؟ اچھا چلو ٹھیک ہے یار۔ ادھر وہ چشمہ ہوٹل سب بند کیا ہے نا، یہ کیوں بند کیا؟ ادھر وہ مہنگائی کیا نا، تو اس لیے نہیں، مہنگائی کس نے کیا؟ یہ ہوٹل والے نے۔ نہیں 50 روپے پر پیالہ چائے دیتے تھے نا، ایک کپ چائے 50 روپے پر دیتے تھے۔ اچھا، اس لیے چھوٹا یہ مکڑی کا گوشت تو بند کس نے کیا؟ ایسے صاحب نے کیا، ایسی صاحب نے کیا؟ ہاں 10 روپے پر چائے کیا تو اس نے بند کیا۔ اچھا یار پتہ نہیں، چلو ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے، آگے اوکے۔ تو فائنلی جناب ہم پہنچ گئے چلم چوکی۔ یہاں سے دائیں طرف منی مرگ ہے اور بائیں طرف دیوسائی۔ منی مرگ جانے کے لیے پاک آرمی سے NOC لینا ضروری ہے۔ اگر پاک آرمی میں آپ کا چاچا، ماما یا کوئی رشتہ دار ہے تو پھر آپ یہاں جا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ میری طرح ہیں تو پھر آپ بس دیوسائی کا رخ کر سکتے ہیں۔ تو جناب والا ہماری انٹری دیوسائی میں ہو چکی ہے اور اس وقت ہم پاکستان کے سب سے بڑے نیشنل پارک میں موجود ہے۔ دیوسائی کے اندر داخل ہونے کے بعد ایک خوشگوار حیرت کا احساس ہوا۔ کارپیٹ روڈ، دونوں طرف سرسبز پہاڑ اور پہاڑ کے اوپر پھیلا ہوا نیلا آسمان۔ اس موقع پر شاعر نے کیا خوب کہا ہے، تو ملا ہے تو یہ احساس ہوا مجھ کو، یہ میرے عمر محبت کے لیے تھوڑی ہے۔ صرف 16 کلومیٹر سفر کرنے کے بعد کارپیٹ روڈ ختم ہوا اور کچا روڈ شروع ہوا۔ کچے روڈ پر تھوڑا سا سفر کرنے کے بعد میری ملاقات شیو سر جھیل سے ہوئی۔ تو اس وقت ہم پہنچ چکے ہیں شیو سر لیک میں۔ واقعی بہت خوبصورت ہے یار۔ ویسے جب سے میں یہاں پر آیا ہوں میرے ساتھ عجیب قسم کے تجربے ہوتے ہیں۔ اتنا کھلا آسمان میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں، اتنا گرین اور شفاف آسمان پہلی بار دیکھ رہا ہوں، اور اتنا کھلا ڈولا جھیل یہ بھی میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر گرینری ہے سائڈوں پر، اس سائڈ پر گرین ہے اور اس سائڈ میں تھوڑا تھوڑا برف بھی ہے، لیکن جھیل کا جو کلر ہے وہ بالکل بلو ہے۔ پتہ نہیں کہ یہ نظروں کا دھوکہ ہے یا واقعی بلو ہے۔ میں ایسا کرتا ہوں، اس کے پاس جاتا ہوں تاکہ میں اس کا اصل کلر دیکھ سکوں، اس کا اصل کلر کیا ہے۔ کیا خیال ہے؟ چلیں۔
भाई जान एक इससे आगे अगर मैं जाऊंगा तो सारा का सारा कीचड़ है यार। मैं साइड पर देखता हूँ अगर मैं जा सका। ओहो ऐसा तो नहीं होना चाहिए था यार, मैं इतनी जल्दी गिर गया। ओए ये क्या हो रहा है मेरे साथ? हाँ शायद थोड़ा सा कमज़ोर हो गया हूँ यार, मुझे दूध बादाम वगैरह पीना चाहिए यार। मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा कि कोई बाइक के साथ इधर आ जाए। अगर आपके पास बाइक है, गाड़ी है, कुछ भी है, रोड के ऊपर खड़ा कीजिए और शिवसर झील को सलाम कीजिए। गाड़ी अंदर लाने की ज़रूरत नहीं है, गाड़ी आपके पास जाएगी। और ख़ासकर अगर आपके पास करोला ट्यूटा वगैरह है तो इसका तो अल्लाह ही हाफिज। शिवसर झील मतलब अंधी झील, और इस झील को अंधी झील इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कुदरत की तरफ से एक अजूबा है। इस झील का पानी कहाँ से आता है और कहाँ जाता है किसी को कुछ पता नहीं। देवसाई एक बहुत बड़ा मैदान है। इसका कोना कोना देखने के लिए एक घोड़ा और कम से कम 20 दिन चाहिए। मैं अपनी मसनूई घोड़े पर देवसाई के बीच में से गुजरता रहा और फाइनली हम पहुंच गए काला पानी। और जनाब इस इलाके का नाम है काला पानी। इस जगह को काला पानी इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर पानी का जो बैकग्राउंड है वो काला है, ठीक है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ से काला पानी आ रहा है। पानी हमेशा सफ़ेद ही होता है, क्रिस्टल क्लियर है, बिल्कुल बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म का पानी है। लेकिन इसका बैकग्राउंड काला है तो पानी काला दिखता है, तो इस वजह से इस जगह को काला पानी कहते हैं। और एक चीज़ मैं यहाँ पर नोट कर रहा हूँ कि यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह सफाई का काफ़ी अच्छा ख्याल रखा गया है। चिप्स के पैकेट, बोतल वगैरह फिर भी मैं कभी कभार एक दो जगह पर देख चुका हूँ, हालांकि वो भी नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर इसको बाकी शुमाली इलाक़ाजात के साथ कंपेयर किया जाए ना, तो ये उसकी बनिस्बत काफ़ी साफ़ सुथरा है और हमें ये इलाक़ा साफ़ सुथरा रखना चाहिए, ये इलाका भी और बाकी शुमाली इलाक़ाजात भी, क्योंकि ये हमारे आने वाले नस्लों का सरमाया है और हमें अमानत में ख़यानत नहीं करनी चाहिए। और आप यहाँ पर कैंपिंग वगैरह भी कर सकते हैं, 1500 रुपये का आपको कैंप मिल जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर नहीं रुकूंगा। काला पानी के बाद आप एक नई दुनिया में दाखिल होते हैं और यहाँ पर आपकी आंखों को सिर्फ एक चीज नजर आएगी और वो है नीला और खुला आसमान। इतना बड़ा और खुला आसमान आपको कहीं और नहीं मिलेगा। मैं जब भी शहर में घूमता हूँ तो बड़े बड़े शॉपिंग मॉल, चमकती दमकती गाड़ियाँ और बड़े बड़े बंगले मुझे मेरी गुर्बत का एहसास दिलाती है, लेकिन देवसाई में सफर करते वक्त ऐसा कुछ भी नहीं। मैं यहाँ पर कदम कदम पर अमीर महसूस कर रहा हूँ। कच्चा रोड भी मेरा, पहाड़ भी मेरा, सरसब्ज मैदान भी मेरा और इसमें खेलती हुई मारमोट भी मेरी, और हाँ, नीला और ताहद नजर फैला हुआ आसमान भी मेरा। बहुत जल्द मिलते हैं किसी नई मुकाम पर नई कहानी के साथ। खुदा हाफिज।